आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते रहते हैं कि ये एक हजरत हैं साहिल अदीम, इनको रिप्लाई दें जी। ये बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बातें करते हैं और ये कभी जुल्कुरनैन को आसमान पे चढ़ा देते हैं। तो इन्हों की एक वीडियो है, कहानी जो कि अलेक्जेंडर की कहानी है। वो कैसे है कि एक फेक स्टोरी क्रिश्चियंस ने लिखी थी, तकरीबन 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी के दौरान इन्होंने लिखी थी। और वो स्टोरी जो थी वो सुरियानी ज़ुबान यानी सीरिया की ज़ुबान में भी थी। वो स्टोरी जो है वो ग्रीक में भी थी। वो काफ़ी ज़ुबानों में वो स्टोरी मौजूद थी। तो वो स्टोरी क्या कहती थी? उस स्टोरी का एक बड़ा सिंपल था कि वो जुल्कुरनैन जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसे जब सीरिया में लिखा तो उन्होंने उसे जुल्कुरनैन लिख दिया। वैसे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ही था। और वो याजूज माजूज। और जो साइरस का जो मामला है, I don't know why, maybe they did not read history that well. I'm sure they have read history. और साइरस तो सेकंड टेंपल के वक्त आया। सेकंड टेंपल जब उनका ब्लास्ट हुआ है यहूदियों का, अली बिन अबी तालिब की डायरेक्ट हदीस है जुल्कुरनैन जो पढ़ के, जुल्कुरनैन तो इदरीस के दौर का बंदा है। तो ये पहली बात तो जबरदस्ती साइरस को जुल्कुरनैन बनाना, उसके पीछे जवाब क्या है मुझे आज तक कुछ समझा नहीं सका कि साइरस क्यों, वाई साइरस, क्या है उसके बाद ऐसी क्या चीज़ है जो जुल्कुरनैन हो गया हो। उसके लिए फिर एक साइकोलॉजी है कि दुनिया में अगर कहीं पे सेटल करना है तो किसी ऐसे बंदे को वो एजाज देना पड़ेगा जुल्कुरनैन का, जो नॉन हिस्ट्री के अंदर मिल सका है। वो यही है कि बाय द वे साइरस जो है, ही इज अ गुड मैन इन द बुक्स ऑफ द ज्यूज। सेकंड टेंपल को रिकवरी के अंदर साइरस का बहुत बड़ा हाथ है। सो इसलिए उन्होंने, मुसलमानों ने उनकी, चूंकि वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं साइरस को, इवन दो ही इज नॉट अ हीरो, बट उसने आके बस मार कर दिया था रोमन्स को कि बस जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया जैसे। अब रही बात अली बिन अबी तालिब, जब वो कहते हैं कि इदरीस के दौर का बंदा है, उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि वो फरिश्ता है, इंसान तो है नहीं। और सूरह कहफ के अंदर ये बात कहीं से भी नहीं पता चलती कि जुल्कुरनैन जो है वो कहीं पे जेरूसलम के आसपास कहीं पाया गया। तो ये जबरदस्ती क्यों हमने जबरदस्ती उनको फिट किया है? I still date, I do not have any text which I have read, and trust me, I have read so much कि कहीं से मुझे पता चल जाए कि कहीं मैं गलती ना कर रहा हूँ। इनका कहीं पे भी इस्तदलाल जो है ना किसी मजबूत इमारत बुनियाद के ऊपर नहीं है। ये बस अपनी क्या सराही है, हर एक की अपनी अपनी होती है। मेरी जो क्या सराही है वो अली बिन अबी तालिब से डायरेक्टली ले रहा हूँ कि किसी वजह से अली बिन अबी तालिब ने कहा है कि इदरीस के दौर का बंदा है जुल्कुरनैन। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जेरूसलम का तो कोई नाम निशान नहीं है उस वक्त, याद रखिएगा। टेंपल तो बहुत बाद में हज़रत सुलेमान और दाऊद के दौर में बने हैं, ठीक है। हज़रत इदरीस इज द फोर्थ लिनिएज ऑफ फोर्थ ग्रैंडसन ऑफ हज़रत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सो हज़रत नूह के ग्रैंडफादर हैं हज़रत इदरीस, ग्रेट ग्रैंडफादर एक्चुअली। सो ये तो कहानी कुछ और है। अब क्या मैं अली बिन अबी तालिब की हदीस ज़ईफ है और या कि नहीं, क्या पता ज़ईफ हो तो उसकी बिना पे साहिल मियां अपना इस्तेदलाल करें? नो, दैट्स नॉट जस्ट द ओनली एविडेंस, ओके, दैट्स नॉट द ओनली एविडेंस दैट आई हैव। आप जितनी मर्जी उसकी सेहत के ऊपर वार करवाएं, उस हदीस की जो अली बिन अबी तालिब की या उमर बिन खत्ताब की है, वार करवाएं, तीर चलाएं कि वो तो ज़ईफ हदीस है, उससे इस्तेदलाल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन इज, ज़ईफ हदीस भी उस टाइम स्टैम्प के साथ तो है कि जो इस तरह की बात करते थे सहाबा के दौर के लोग, जिसने भी झूठ भी गढ़ा है नाउज़ुबिल्लाह अली के ऊपर, उसने भी वही झूठ ही गढ़ा है कि जो कि प्रीडेट करता है। उनकी भी सेंस यही थी। उन्होंने एक स्टोरी बनाई जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में 100% एक झूठी स्टोरी थी। उस स्टोरी के अंदर क्या चीजें थी? वेल, आई एम श्योर दे हैव रेड हिस्ट्री। और साइरस तो सेकंड टेंपल के वक्त आया। सेकंड टेंपल जब उनका ब्लास्ट हुआ है यहूदियों का, अली बिन अबी तालिब की डायरेक्ट हदीस है जुल्कुरनैन जो पढ़ के, जुल्कुरनैन तो इदरीस के दौर का बंदा है। तो ये हो गया जैसे। अब रही बात अली बिन अबी तालिब, जब वो कहते हैं कि इदरीस के दौर का बंदा है, उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि वो फरिश्ता है, इंसान तो है नहीं। और सूरह कहफ के अंदर ये बात कहीं से भी नहीं पता चलती कि जुल्कुरनैन जो है वो कहीं पे जेरूसलम के आसपास कहीं, तो क्या सराही है। और अली बिन अबी तालिब से डायरेक्टली ले रहा हूँ कि किसी वजह से अली बिन अबी तालिब ने कहा है कि इदरीस के दौर का बंदा है जुल्कुरनैन। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जेरूसलम का तो कोई नाम निशान नहीं है उस वक्त, याद। वो ये थी कि जी वो सूरज के उगने की जगह और
ڈوبنے کی جگہ پہ گیا. اور سورہ کہف کے اندر یہ بات کہیں سے بھی نہیں پتہ چلتی کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کہیں پہ جروسلم کے آس پاس کہیں پایا گیا. اور اس نے وہاں جا کے ایک دیوار بنائی لوہا تانبا مکس کر کے. پھر اس نے دیکھا جب سورج نکل رہا تھا لوگوں کے اوپر کتنے برے اثرات اس کے ہو رہے تھے. یہ ساری چیزیں جو الیگزینڈر ہے اس نے دیکھی اور لکھی، مطلب انہوں نے لکھی. تو انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ الیگزینڈر کرسچن تھا، حالانکہ الیگزینڈر جو ہے کرسچینٹی کے آنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ مر چکا تھا، اور کرسچینٹی کا اس ٹائم کوئی نام و نشان نہیں تھا جب الیگزینڈر آیا. صحیح ہے. تو الیگزینڈر کیا کرتا ہے، انہوں نے کہا تھا الیگزینڈر آسمان، اس بک میں لکھا تھا الیگزینڈر آسمان پہ چڑھ گیا، یہ ہو گیا، فلو یوں ہو گیا. اور الیگزینڈر کو اسی کتاب میں 2 ہارنڈ ون یعنی ذوالقرنین 2 سینگوں والا کہا گیا. اور آپ کو آرام سے گوگل اگر آپ کریں تو آپ کو الیگزینڈر کے ایسے سکے مل جائیں گے جس پہ اس کے سر پہ 2 سینگ بنائے گئے ہیں. Why? Maybe they did not read history that well. I'm sure they have read history. Cyrus تو سیکنڈ ٹیمپل کے وقت آیا. سیکنڈ ٹیمپل جب ان کا بلاسٹ ہوا ہے یہودیوں کا. علی بن ابی طالب کی ڈائریکٹ حدیث ہے ذوالقرنین کے اوپر کہ ذوالقرنین تو حضرت ادریس کے دور کا بندہ ہے. تو یہ پہلی بات تو زبردستی سائرس کو ذوالقرنین بنانا، اس کے پیچھے جواز کیا ہے مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا کہ سائرس کیوں، وائی سائرس، کیا ہے اس کے بعد ایسی کیا چیز ہے جو ذوالقرنین ہو گیا ہو. اور ایسی بہت سی اساطیر یا رومانسز یا میتھولوجیکل کہانیاں کرسچنز نے لکھی ہوئی تھی جس کے اندر وہ ایون کہ یہ بھی بات بتا رہے تھے کہ اس کے سر پہ واقعی 2 سینگ تھے. ٹھیک ہے. تو وہ جتنی بھی باتیں یاجوج ماجوج سے متعلق قرآن میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری سوڈو کیلسٹینیز کی جو بک ہے، جو جھوٹی کتاب ہے، جو کہ ایک فرضی داستان ہے جسے کرسچن بائبل وغیرہ کہیں بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، وہ کتاب ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ، جہاں سے قرآن نے ذوالقرنین کی کہانی چوری کی ہے. اب رہی بات جن لوگوں نے پوچھا ہے ذوالقرنین کا، ان لوگوں کی بھی تو کوئی ہسٹری ہے نا. وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا ہے ذوالقرنین کا تو یہودیوں نے پوچھا، تو یہودیوں کی کتاب میں بھی ذوالقرنین کی ہسٹری ہے. وہ بھی حضرت ادریس پہ ہی رکھتے ہیں اس کو، یا تو نا وہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، سائرس بولتے ہیں اس کو، وہ بھی اس کو کہیں اور رکھتے ہیں. پھر رہی بات، سو آئی ہوپ آئی ایم ویری کلیئر آف کس طریقے سے اس معاملے کے اوپر میرا کیس کیا ہے. پھر سورہ کہف کے 3 سوال جو کہ رسول اللہ سے کیے گئے، اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں نے سوال پوچھے تھے. مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سورہ کہف کے جو 2 سوال ہیں ان کا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہودی ان کو مانتے تھے. یہ سوال اسلامی تاریخ میں بھی یہ غلط لکھا ہوا ہے کہ یہ سوال جو ہیں وہ یہودیوں نے پوچھے تھے، حالانکہ یہ یہودیوں نے نہیں پوچھے تھے، یہ مسیحیوں نے پوچھے ہوں گے. کیسے؟ کیونکہ 2 کتابیں اور 2 قصے ہیں جو کہ اس وقت 6 صدی عیسوی کے کرسچنز کے اندر مشہور تھی. پہلا تھا ذوالقرنین کی کہانی جو کہ الیگزینڈر کی کہانی، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا سلیپرز آف دا کیو جو کہ آپ سورہ کہف میں غار کے سونے والوں کے طور پہ آئیے. تو پہلی کہانی جو کہ الیگزینڈر کی کہانی ہے وہ کیسے ہے کہ ایک فیک سٹوری کرسچنز نے لکھی تھی، تقریباً 5ویں سے 6 صدی عیسوی کے دوران انہوں نے لکھی تھی. تو انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ الیگزینڈر کرسچن تھا، حالانکہ الیگزینڈر جو ہے کرسچینٹی کے آنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ مر چکا تھا، اور کرسچینٹی کا اس ٹائم کوئی نام و نشان نہیں تھا جب الیگزینڈر آیا. صحیح ہے. تو سوڈو کیلسٹینیز کی جو بک ہے، جو جھوٹی کتاب ہے، جو کہ ایک فرضی داستان ہے جسے کرسچن بائبل وغیرہ کہیں بھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، وہ کتاب ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ، جہاں سے قرآن نے ذوالقرنین کی کہانی چوری کی ہے. ٹھیک ہے. اور ذوالقرنین کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا تھا، الیگزینڈر کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا تھا، یہ سب جھوٹ بات ہے، اور یہ صرف ایک فرضی داستان تھی جو کہ کرسچنز کے اندر، سیریا اور عرب کے کرسچنز کے اندر بڑی مشہور تھی. دوسری بات، یہودی جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک نبی کی تلاش میں پہلے سے مدینہ آئے ہوئے تھے اور وہیں پہ ان کے قبیلے بستے تھے، تو اصل میں وہ نبی جو ہے نا وہ جس کو ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ دجال ہی کو ڈھونڈ رہے تھے. اب تو اس کو المسیح کے جو جتنے بھی مطلب لیتے ہیں علماء کرام، ان میں سے ایک تو یہ مس ہوا آنکھ جس کی اس مس ہوئی ہوئی ہے. دوسرا
جو مسیح ہے وہ آف کورس بائبل بھرا پڑا ہے اس لفظ سے جو مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مسیح کا لفظ کافی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل میں. سو بہرحال حضرت عیسیٰ کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا. تو آپ کو یہ بات اس پرسپیکٹو میں دیکھنی پڑے گی کہ یہ یہودی پہلے سے ہی دجال کو ہی ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آتے ہی سب سے پہلے یہ 3 سوال کیے کہ روح کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. لٹرلی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ کہف ہی سنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ان کو بتاؤ پھر کیا ہے، اور پھر سورہ کہف میں یہ معاملہ ہوا. مگر حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہودیوں نے آ کے یہ پوچھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تو آپ ہمارے مسیح ہیں تو آپ کو یہ 3-4 چیزیں پتہ ہونی ضروری ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، جتنی تفصیل سے بتایا وہ اتنی کافی ہے کہ وہ ہمارے لیے تو خیر پوری کی پوری طریقے سے وہ جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے بات. یہودیوں کو کیا سمجھ آیا کیا نہیں، وہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ پہچان ہے تمہیں یہ گئے ہیں، اس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اب یہودی کا تعلق دجال سے اور سورہ کہف کا تعلق یہود سے. اب رہتا ہے سوال یہاں پہ آ کے کہ ایسی کیا چیز ہے اصحاب کہف میں یا پھر ذوالقرنین میں یا روح کے کانسیپٹ میں، کیونکہ جو اصلی دجال نے آنا ہے، ٹھیک ہے، المسیح دجال نے جو آنا ہے، جو یہود کے لیے آنا ہے، تو وہ ایسا کیا کرے گا. تو وہ اس سے بھی پورا کا پورا ایک جو ہے نا وہ چیپٹر کھل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایسا کیا کر رہا تھا. ظاہر جس کو ذوالقرنین کا پتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے پھر دجال کیا کرے گا، اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے ذوالقرنین کا سوال کیوں کیا، پھر اصحاب کہف کیوں کیا. تو اسے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے مطابق اگر ان چیزوں کا پتا ہے، ان ادر ورڈز اس ٹیکنالوجی کا پتا ہے جو ٹیکنالوجی ذوالقرنین استعمال کرتا تھا، جو علم اللہ نے دے دی، جو طاقتیں اللہ نے دے دی تھی، تو یہ وہی نبی ہے ہمارا. پھر سمجھیں، تو پھر ان کو ہمیں بھی اس سے یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر ہمیں بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ ذوالقرنین کا کیا کام تھا. تو پھر دجال بھی اسی طریقے کے یا انہی راستوں پہ چل کے آئے گا. اور وہ راستے کا لفظ ہی ہے، جن راستوں کی طاقت اللہ نے ذوالقرنین کو دی ہوئی تھی، وہ راستے آسمان کی طرف جاتے تھے. سبا کا جو لفظ ہے سورہ کہف میں